زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے، سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ میں کچھ باتیں گوشگزار کرنا چاہتی ہوں ان والدین کے جو حقیقتاً اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہتے ہیں۔ آپ کا بار بار بچوں کو نماز کی تاکید کرنا، بار بار کہنا کہ اٹھو نماز پڑھو، گناہ ثواب کے بارے میں ڈسکس کرنا، اللہ سے ڈرانا، سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت کا یقیناً جانتے ہوئے اجر و ثواب ہوگا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کی اولاد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کی جو نفسیات ہے اس کے پیش نظر ہم دیکھیں تو بار بار کہنے سے ان کو اکثر اس میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں اس چیز کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں آتے، بلکہ ایک ناگواری آتی ہے۔ اگرچہ وہ گرتے پڑتے جمعیاں لیتے ہوئے جا کر نماز تو ادا کر لیں گے، لیکن کیا وہ نماز انہیں فائدہ دے گی؟ ہمارے دین میں اعمال کی قدر و قیمت اس کی ظاہری طور پر ادائیگی کی بجائے اس نیت اور خلوص سے ناپی جاتی ہے جو کار فرما تھا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے دین کی مثال اس درخت کے مانند ہے جس نے خوب اچھے طریقے سے جڑ پکڑی ہو اور خوب توانا ہو، جس پر شاخیں ہری بھری ہوں، پھل پھول آتے ہوں۔ اگر ایک درخت ہوگا ہی کھوکھلا تو کیا اس کی شاخوں پر پھل پھول آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ میں تمام والدین سے بشمول اپنے معزت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بچے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی نہایت نرمی سے تعلیم و تربیت کر کے اللہ کے ہاں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق انہیں کنٹرول کرنا مناسب نہیں ہے۔ مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ جب بچے کو بار بار کسی چیز کے لیے کہا جائے، بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے تو وہ اس سے بغاوت کا جذبہ جنم لیتا ہے اور طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور وہ اس چیز سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے دین کے لیے بار بار تاکید کرتے ہیں، نماز کے لیے بار بار کہا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل ہمیں وہ پوائنٹس انہیں بتانے چاہیے جس کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آخر اس چیز کا مقصد کیا ہے اور اس سے کس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں وہ انداز اپنانا ہے جس میں ہمیں اس کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کرنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا کر اس کی ذات اور صفات سے محبت پیدا کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہے۔ تربیت کا لفظ پودے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنی نرمی اور نزاکت اور پیار سے دیکھ بھال کرنا جیسے ایک چھوٹا سا پودا جس کے آس پاس کی مٹی کو نرم کرنا، پانی دینا، اسے گرم اور سرد موسم سے بچانا۔ ہاں، اس پہ اگر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو تو ان سے بھی اس کو بچانا۔ پودے کو ہم جب کیئر کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کریں گے نا کہ جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ، اب تم کیا مرجھائے بیٹھے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اگر سختی بھی کرنی ہوگی تو اس حد تک کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا کسی پتے پہ بیٹھا ہے تو اس حد تک اس کو ہلا جلا دینا کہ وہ کیڑا اس سے دور ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پتے کو کاٹ کر توڑ کر پھینک دیں گے۔ بس ایسی ہی نزاکت لطافت چاہیے ہمارے بچوں کو بھی ہماری تربیت کے دوران۔ والدین اپنی دعاؤں کی قدر و قیمت پہچانیں کہ وہ کتنی قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں، اور پہلے دن سے لے کر آخری وقت تک اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے جائیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ سب دعائیں جو مختلف اوقات پر مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں مذکور ہیں کا باقاعدگی سے دہراتے رہنا، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یقیناً اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے وہ میرے رب کی ذات نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی لاؤنا پر پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی لاؤنا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔